दोस्तों आदाब। हम पढ़ रहे हैं नस्यात 18, 19, 20 और 21, और अगर मौका मिल गया तो हम 22 भी पढ़ेंगे, 21, 22 भी पढ़ेंगे। 18 में चंद अल्फाज जो आए हैं, पहले हम हस्ब दस्तूर उनको देख लें। सिकंदर, आपने सुना होगा, सिकंदर जो है यूनान के अजीम बादशाह का नाम है, जिसको अंग्रेज़ी में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। सैकल, जला हुआ। चमक, शह मर्दां यानी मुराद हज़रत अली यानी मर्दों के बादशाह। बंद नंबर 19 में है कुर्ब बोलते हैं पास को, नज़दीकी को, जो बिल्कुल पास में हो। चश्मा खुर्शीद सूरज को बोलते हैं। चश्मा खुर्शीद के माने हम ले लेते हैं चश्मा आफ्ताब यानी जो पूरे सूरज की रोशनी। मुबीन बोलते हैं रोशन को। और मुर्दम हो गया आँखों की पुतलियों को बोलते हैं। और चरख़ बरी, चरख़ आसमान को बोलते हैं। चरख़ बरी यानी बुलंद आसमान। बंद नंबर 20 में आप देखेंगे बीनी, देखने का अमल, जैसे कुतुब बीनी, किताब देखने का अमल हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया अर्श नशी, ये एन और रे जो है अलग अलग हो गए हैं। ये है अर्श नशी यानी आसमान पे बैठा हुआ, जैसे गोशा नशी कहीं तन्खाई में बैठा हुआ तरकीब इस्तेमाल होती है। गज़ीनी हो गया कि भाई दिलचस्प। और बंद नंबर 21 में अगर हम पहुंच के वहाँ तक तो कोचों सफ़ेदी के लिए इस्तेमाल होता है। सफ़ेदी करने का ब्रश को कोचों बोलते हैं, इस्तेमाल हुआ है। और 22 में ऐन, दुरुस्त, आँख, हकीकत। और मुजदा, खुशखबरी, जुम्बश के लिए इस्तेमाल हुआ है। हरकत जो है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और माए नोआ, नया चाँद। ऐसे अल्फाज जो हैं हमें आगे आ सकते हैं देखने में। तो ये तो आपने कर लिया। और इससे पहले कि बंद नंबर 17 में चूँकि हमने पढ़ना है तो 17 बंद की भी आप देख लें। चश्मा हैवां, आप भी हयात, आप भी खिज़र यानी जो इंसान पी ले उसके बाद इंसान को ज़िंदगी में मौत नहीं आ सकती, इसके लिए कहते हैं तसव्वुराती चश्मा है कि इंसान पी ले तो फिर मौत नहीं आती है। बर्स साद के साथ जो आएगा तो कोढ़ की बीमारी। यरकान जो है वो बोलते हैं हमारी जो कि जिगर की बीमारी है, जिससे बदन सारा जर्द पड़ जाता है। आप यूँ समझ लें कि पीलिया के लिए हम यरकान का इस्तेमाल करते हैं। तो अब है हमारी जो टेक्स्ट है वो हम लाते हैं और आपको मज़ीद जो है हम आगे लेके चलते हैं। अभी तक आपका रिस्पांस बहुत बढ़िया आया है और इसी वजह से ये है कि हम आगे आगे निकलते जा रहे हैं। मर्सिया दबीर को आप बार बार पढ़िए, आप एक इंजॉय करेंगे इसमें। और मेरी आपको यही जो है मेरा आपको मशवरा है कि इसके मतन को पढ़िए और रवानगी में इसको पढ़ने की कोशिश करें। और बहुत से अशार जो हैं हम ऐसे भी समझ सकते हैं जब हम रवानगी से किसी चीज़ को जब पढ़ेंगे तो उससे हमें ये समझ आ सकता है। और शेर की कैफियत को समझें। दबीर जो है या मर्सिया का जिस तरीके से इन्होंने मर्सिया में अपने इन्वॉल्वमेंट को पूरा इन्वॉल्व करके अपने आप को मर्सिया तहरीर किया है, वो लाजवाब है। और आप देखेंगे कि पूरा हिंदुस्तानी रंग हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है उसमें, और लखनवी रंग भी उसमें हमें नज़र आता है कि किस तरीके से इन्होंने आगे जब जाके हम देखेंगे। तो ये 2 बंद हैं जी हमारे सामने। अब बंद नंबर जो है ये वाला जो बंद है 17वां बंद है, तो हम जल्दी से इसको पढ़ते हैं कि इंसान कहे इस चेहरे को कब चश्माए हैवां, ये नूर वो जुल्मत, ये नमूदार वो पिन्हा। आप देखें कि तजाद भी कैसे इस्तेमाल हुई है इसमें। और बरसों से है आज़ार बरस में माए ताबां, कब से यरकान महर को है और नहीं धर्मा, आईना है गर रंग का ये रंग नहीं है, इस आईने में रंग है और जंग नहीं है। बहुत खूबसूरत बंद कहा है कि इंसान कहे इस चेहरे को कब चश्माए हैवां, कि इंसान जो है इस मुखड़े को यानी हज़रत अब्बास के चेहरे को कैसे चश्माए हिजर कह सकता है। चश्माए हैवान, चश्माए हिजर कि जिसको कभी भी मौत नहीं आती, जिसके पास ज़िंदगी जाविदा है,
کہ انسان اس کو نہیں کہہ سکتا، چونکہ یہ نور ہے، حضرت عباس کا جو چہرہ ہے یہ نور ہے، اور وہ جو چشمہ ہوا ہے وہ ظلمت ہے، وہ اندھیرا ہے۔ اب دیکھیے کہ صنعت حسن تضاد کا استعمال کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ نمودار ہے، یعنی یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو چشمہ ہوا ہے اس کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں، وہ پنہاں ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ نمودار اور پنہاں صنعت حسن تضاد کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کتنا بھرپور معنی اور کتنا آسانی سے استعمال کر دیا ہے کہ وہ پوشیدہ ہے، اس کا تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور برسوں سے ہے آزار برس میں مائے تاباں، مائے تاباں ماں چاند، تاباں چمکنے والا چاند جو ہے برسوں سے آزار ہے، کہ اس میں برس میں یعنی کوڑ کی بیماری میں اس پہ داغ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور کب سے یرقاں مہر کو ہے، یعنی سورج کو یرقاں ہے، کیونکہ سورج میں زردی آتی ہے، شام کے وقت ڈوبتے وقت زردی آتی ہے، اور شاعر نے یہ تصور کیا ہے کہ یہ پیلا پن اس میں یہ ہے کہ اس کو یرقاں کی بیماری ہے، اس کو پیلیے کی بیماری ہے، اور اس کا کچھ درما بھی نہیں ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لاکھوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے اسی طریقے سے آ رہا ہے۔ چاند، سورج اور شیشے سے تشبیہ و استعارہ کتنا خوبصورت دیا ہے، اور اگر وہ دیا بھی جائے لیکن حضرت عباس ان سے کہیں بہتر ہیں۔ شاید یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی تشبیہ کرنی، ان کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ کچھ اچھی بات نہیں ہے، کچھ درست بات نہیں ہے۔ آئینہ ہے گر زنگ کا، آئینہ ہے گھر زنگ کا، یہ رنگ نہیں ہے، اور اس آئینے میں رنگ ہے اور زنگ نہیں ہے۔ اگر ہم آئینے کی بات کریں کہ آئینہ بڑا شفاف، بڑا صاف ہے، جو اس میں دیکھو وہی نظر آتا ہے، لیکن تب بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آئینہ جو ہے اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اور اس میں وہ چیز نہیں رہتی، اور اس میں وہ رنگ نہیں رہتا جو کہ اس میں آئینے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب آئینہ نیا ہوتا ہے جو اس میں شروع میں ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر عباس کو ہم شیشہ کہیں، یعنی حضرت عباس کو ہم اتنا صاف و شفاف کہیں، تب بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ شیشے میں بھی کئی طرح کی کمزوریاں ہیں، شیشے میں زنگ پڑ جاتا ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، شیشہ بکھر جاتا ہے، اور شیشے کی چمک جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اس میں ہر وقت نور ہے، حضرت عباس ہر وقت نور ہے، یعنی اس پر زنگ اثر نہیں کرتی، اس کو کبھی زنگ لگنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ وہ کربلا کی جنگ میں بھی پیش تھے، اور آج سے 1400 سال پہلے کربلا کی جنگ ہونے کے باوجود آج بھی حضرت عباس کا نام اسی دم و خم کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس مناسبت سے بڑا خوبصورت شعر جو ہے دبیر نے کہا ہے۔ اب چلتے ہیں جی آگے کہ آئینہ کہا رخ کو تو کچھ بھی نہ ثنا کی، آئینہ کہا رخ کو تو کچھ بھی نہ ثنا کی، صنعت تو سکندر کی یہ صنعت ہے خدا کی، صنعت وہ سکندر کی یہ صنعت ہے خدا کی، وہاں خاک نے سیکل یہاں قدرت نے جلا کی، تالے نے کسی آئینے کو خوبی عطا کی، ہر آئینے میں چہرہ انسان نظر آیا، ہر آئینے میں چہرہ انسان نظر آیا، اس رخ میں جمال شے مردہ نظر آیا۔ اب دیکھیے اس میں پھر وہی مقابلہ، پھر وہی چیزوں کو اور نئے پہلو کے ساتھ شاعر نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر حضرت عباس کے رخساروں کو، گالوں کو شیشہ کہا جائے تو پھر یہ کون سی تعریف ہے؟ ثنا ہوتا ہے تعریف، تو یہ کوئی تعریف ہے کہ ہم حضرت عباس کے خوبصورت گالوں کو، حسین و جمیل گالوں کو صرف آئینہ کہہ دیں؟ اور یہ آئینہ تو سکندر نے بنوایا تھا، یہ تو سکندر کی کاریگری ہے، اور وہ صنعت خدا کی ہے، جو حضرت عباس کے جو رخسار مبارک ہیں، جو گال مبارک ہیں، وہ تو خدا کی بنائے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ آئینوں سے کرنا درست بات نہیں ہے، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہاں خاک نے سیکل یہاں قدرت نے جلا کی، وہاں تو جو چمک تھی شیشے میں وہ خاک سے ہوئی، کیونکہ شیشے کے پیچھے ایک خاک لگا دی جاتی ہے جس سے شیشے میں ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں یعنی حضرت عباس کے یہاں قدرت نے جلا دی، اس کو جو رونق بخشی، اس کو جو چمک بخشی، وہ تو خدا کی طرف سے ہوئی۔
تالے نہ کسی آئینے کو خوبی یہ عطا کی، اور شیشے پر جو مٹی کے زروں سے ہے جو چمک وہ آئی ہے، اور حضرت عباس کو تو فطرت نے یہ روشنی بخشی ہے، اور غرض یہ ایسا کہ کوئی شیشہ نہیں جس کی تقدیر تالے وہ تقدیر کہ جس کی تقدیر نے اس کو حضرت عباس جیسی چمک دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ آئینے کو خوبی یہ عطا کی، ہر آئینے میں چہرہ انسان نظر آیا، اس رخ میں جمال شہ مردہ نظر آیا، اور کیونکہ ہر شیشے میں انسانی صورت دکھائی دیتی ہے، لیکن اس یعنی حضرت عباس کے رخساروں میں تو شہ مردہ نظر آیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رخساروں میں نظر آئے۔ اور کیسے نظر آئے کہ جس طریقے سے یزید کی فوج نے حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو گھیرا ہوا تھا اور سخت مشکلات میں تھے، پانی بند تھا، تو اس وقت جو حضرت عباس نے بہادری دکھائی، جس طریقے سے اپنی جان کو پوری طریقے سے خطرے میں ڈال کر وہ پانی کی طرف ٹوٹ پڑے، وہ فرات پہ پہنچے تو وہ پانی پی سکتے تھے لیکن پانی نہیں پیا، اور اس طریقے سے شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کے تو گالوں میں حضرت علی جیسی جرت نظر آئی۔ آئینے میں تو ایک ہر کا سونا کس منہ تکا کرے ہے، جس تس کا امیر نے کہا تھا، ہر کوئی اس میں نظر آتا ہے، لہٰذا آئینہ جو ہے وہ حضرت عباس کے رخساروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمیں اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دو بند یہ اور تھے، آپ ضرور اس کو سبسکرائب کرتے رہیں اور اپنے آگے فرینڈز میں ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔